میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اتنی دور دور سے یہاں تشریف لائے۔ ہر سال آپ یہاں تشریف لاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اس اعتماد کو، آپ کی اس محبت کو قائم رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگ سے وہ کام لیتا رہے جس سے کہ اللہ راضی ہوتا ہے اور آپ کا اعتماد بڑھتا ہے انشاءاللہ۔ جب آپ انشاءاللہ ابھی اللہ کے رحم میں، اللہ کی حفاظت میں واپس اپنے مقام تک جائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ اپنے دل سے لگا کر کے رکھیں اور اگلے سفر تک اس پر غور و فکر کرتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ کان لکم عدوا مبینا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، یہ وہ چیز ہے جو آپ میں اور دوسروں میں نمایاں فرق پیدا کرتی ہے۔ آپ ایمان کی ہی وجہ سے ممتاز ہیں، آپ میں اور دوسروں میں فرق ایمان کی ہی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس نام سے آپ کو بلا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے، اپنی قدر و منزلت کو سمجھیے، اس بات کو سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے، ایمان والا، اے ایمان والو، ایمان والو کیا کرو، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، کس چیز میں، فی السلم کافۃ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ اپنی تمام تر چیزوں کو، اپنی تمام تر خواہشات کو، اپنی تمام تر انا کو، اپنی ہر چیز کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دو، اس کے تابع ہو جاؤ۔ جب ایسا کر لو گے تو اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی نمایاں ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں لیکن ایسا کرنے میں مجبوری ہے، ایسا کرنے میں مسئلہ ہے، کیونکہ شیطان تو ہمیشہ لگا ہوا ہے، اور ہم سب لوگوں کو پتہ ہے شیطان انسان میں بھی ہوتا ہے، شیطان انسان میں بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس کے پیچھے پیچھے نہ جاؤ۔ اب شیطان کیا کیا ہے یہ آپ لوگوں کو کل میں نے اپنی بات میں بتا دیا ہے۔ تو یہ جو شیطان ہے، خاص کر کے یہاں والا جو شیطان ہے، اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر لینا ہے۔ اس کی ایک چیز میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں۔ جب اچھا کرنے کا دل کرے، جب فجر میں آپ اٹھیں اور اس وقت نماز پڑھنے کا دل نہ کرے لیکن آپ اٹھ گئے، اس وقت اگر ایک دفعہ اپنے نفس کو دبا کر کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ پڑیں اور نماز پڑھ لیں تو اگلی سب نماز آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہر دفعہ جب ایسا ہو، جب اچھا کرنا پتہ ہے کہ یہ اچھا ہے لیکن دل نہیں کر رہا ہے، وہیں دل کو داب دینا ہے اور کام کر لینا ہے۔ جب آپ ایسا کیجئے گا تو اچھائی آسان ہو جائے گی۔ تو اس کام کو کیجئے انشاءاللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ شیطان کیا ہے تمہارا؟ کھلا ہوا صاف واضح طور پر تمہارا دشمن ہے۔ تو ابھی سے لے کر کے اگلے سال تک انشاءاللہ جب آپ دوبارہ یہاں واپس آئیں، اس آیت کو یاد بھی کر لیجئے، اس آیت کے مفہوم پہ غور کرتے رہیے، سلم پر غور کرتے رہیے۔ اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے داخل ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کریں کہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں؟ جب آپ سوچیں گے، جب اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ راستہ آپ کے لیے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ اخیر میں جو کل بات میں نے آپ سے تعلیم کے بارے میں کہی ہے تو اس کو خوب غور کیجیے، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے میں کسی ایک بچے کو بھی بغیر پڑھے لکھے مت رہنے دیجیے۔
اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لے جائے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ نے یہاں وقت لگایا ہے قرآن شریف پڑھنے میں، درود شریف پڑھنے میں، اللہ کے ذکر کو کرنے میں، ویسے پورے سال گزاریے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک آخری بات، آپ میں سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگلے سال سالانہ اجلاس 9 اور 10 نومبر کو ہوگا۔ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ پیچھے سے جا سکتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہیں، ادھر سے راستہ ذرا خالی کر دیجئے، ادھر والے لوگ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کر لیں اور چلے جائیں، تاکہ لوگوں کو ادھر سے اٹھ کر کے ادھر جانے میں آسانی ہو جائے۔ اگر سب لوگ بیٹھے رہیے نا، دیکھیے بات سمجھیے، ایک مسلمان مولانا بیٹھ جائیے، بات سمجھیے۔ ابھی ہم لوگوں نے اتنی اچھی بات کی ہے، خطوات شیطان بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، جلدی سے پہلے مل لو، دوسرے مسلمان سے پہلے مل لو۔ کیوں بھائی؟ کیوں دوسرے مسلمان کو دھکا دے کے کہیں مار کے کیوں ملاقات کریں گے؟ کیوں گناہ کروانا ہے؟ گناہ مت کریں۔ مسلمان ایک منظم قوم ہے، ایک منظم قوم ہے، منظم قوم کی طرح رہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ سارے لوگ بیٹھے رہیے، اگر بیٹھے رہیے گا تو 15 منٹ میں سب سے ملاقات ہو جائے گی، سب کھڑے ہو جائیں گے 1.5 گھنٹہ رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے کہتا ہوں ویسے کیجیے۔ آپ سب لوگ نہیں آئیے گا، آپ سب لوگ بھی بیٹھے رہیے گا، صرف ادھر کے لوگ اٹھیں گے، یہ والے آپ لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، آپ سب لوگ بیٹھے رہیں گے، ادھر والے تمام بیٹھے رہیں گے، صرف یہ یہاں پر جو ہے نا یہ راستہ کھولنے کے لیے صرف ملاقات کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر جو لوگ سامنے ہوں گے وہ ایک ایک کر کے اٹھتے جائیں گے، ملاقات کرتے جائیں گے۔ کسی کو دھکا اگر دھکا آپ لوگ دیں گے تو میں چلا جاؤں گا، بتا دے رہا ہوں، کیونکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ۔ بیٹھیے نا، بیٹھیے، جگہ خالی ہوگی نا تب پھر ادھر سے جائیں گے آپ۔ آرام سے فرما رہے ہیں، سب کی سہولت کے لیے دھکا مکی میں لے لیے کٹ کر دیا۔